اقتدار کا کھیل بہت شفاف ہے، اس کے چند تقاضے ہیں جن سے مفر ممکن نہیں۔ اس حقیقت کو نگاہ میں رکھیں تو عمران خان صاحب کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ پارلیمان کے دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس بلانے کے ارادے کو ترک کر دیں۔ چند ہی روز قبل یہ اجلاس منعقد کرنے کے لیے ایوان صدر سے اعلامیے کا باقاعدہ اجرا ہو گیا تھا، حکومت مگر آخری لمحات میں اسے مؤخر کرنے کو مجبور ہوئی۔ اجلاس مؤخر کرنے کے اس فیصلے نے واضح پیغام دیا کہ عمران حکومت کو پارلیمان میں اپنی اکثریت ثابت کرنا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اس ضمن میں ہوئی خجالت کو مٹانے کے لیے کہانی یہ پھیلائی گئی کہ حکومت کے اتحادی ان قوانین پر سر جھکا کے انگوٹھا لگانے کو تیار نہیں جو عمران خان صاحب نہایت شدت سے ملک میں لاگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ آئندہ انتخابات کے دوران بیلٹ پیپروں پر مہرے لگانے کے بجائے الیکٹرانک مشینوں پر نصب بٹن دبانے کا بندوبست اس تناظر میں سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ اس امر کو بھی یقینی بنانا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنے کمپیوٹر یا موبائل فونوں پر میسر ایپس کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق استعمال کریں۔ گجرات کے چودھری، پاکستان کے لاحقے والی ایم کیو ایم اور پیر پگاڑا کی قیادت میں قائم جی ڈی اے مذکورہ قوانین سے جذباتی وابستگی محسوس نہیں کرتی۔ ان کی دانست میں نئے انتخاب ویسے بھی 2 سال بعد منعقد ہونے ہیں۔ ممکنہ وقت سے کئی ماہ قبل محض ضد نظراتی عجلت میں نئے قوانین لاگو کرنے کی لہٰذا ضرورت نہیں۔ اصل مسئلہ مگر یہ بھی ہے کہ ان جماعتوں سے وابستہ اراکین پارلیمان یہ محسوس کرتے ہیں کہ حکومت کا ان کے ساتھ رویہ مربیانہ نہیں، ان کے کام شام نہیں ہوتے۔ عملی صحافت سے عرصہ ہوا ریٹائر ہو چکا ہوں، گوشہ نشینی کے باوجود تاہم مجھے چند باخبر لوگوں سے گفتگو کے بعد یہ بھی علم ہوا کہ اتحادیوں کے علاوہ تحریک انصاف میں باقاعدہ طور پر شامل 20 کے قریب اراکین پارلیمان بھی ان دنوں ناراض ہوئے بیٹھے ہیں۔ ان میں سے 5 افراد کے نام بھی مجھے معلوم ہو گئے جنہیں پرویز خٹک نے رام کرنے میں کئی گھنٹے لگائے۔ وزیر اعظم صاحب سے ان کی ملاقات کروانے کے باوجود بھی لیکن مطمئن نہیں ہوئے۔ شاید ایسے ہی عدم اطمینان نے حکومت کو بالآخر پہلے سے اعلان کردہ مشترکہ اجلاس کے انعقاد کو مؤخر کرنا پڑا۔ دنیا بھر کی پارلیمانوں میں حکومتی صفوں میں چند ناراض افراد بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ حکومت اپنی ترجیح کی قانون سازی کے لیے ان کے ناز نخرے اٹھاتی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو بھی حال ہی میں کافی محنت اور ذاتی رابطوں سے ایک قانون منظور کروانا پڑا جو خطیر سرمایہ کاری سے جدید ترین سڑکیں اور مواصلاتی نظام تعمیر کرنا یقینی بناتا ہے۔ وطن عزیز میں تاہم ٹھوس یا بے بنیاد وجوہات کی بنا پر شدت سے محسوس کیا جاتا ہے کہ کسی بھی وزیر اعظم کی حمایت کے لیے اراکین پارلیمان کی ایک مؤثر تعداد اپنے تئیں فیصلہ کرنے کے بجائے ایسے اشاروں کی منتظر رہتی ہے جو پارلیمان سے بالاتر اداروں کی جانب سے ملتے ہیں۔ اس تاثر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک اہم ترین ریاستی عہدے پر نئی تعیناتی کے ضمن میں حال ہی میں جو تاخیر ہوئی اس نے بتدریج یہ پیغام پھیلانا شروع کر دیا کہ عمران حکومت کو سیم پیج والی سہولت میسر نہیں رہی۔ حکومت کی کشتی ڈوبتی نظر آ رہی ہے، اس میں سوار مسافر دائیں بائیں ہونے کو مچل رہے ہیں۔ مذکورہ تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں پر مشتمل اتحاد پی ڈی ایم بھی طویل وقفے کے بعد انگڑائی لے کر بیدار ہو گیا۔ اس نے ناراض ہوئی پیپلز پارٹی کی قیادت سے بھی روابط بحال کرنا شروع کر دیے۔ بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف صاحب متحرک ہوئے تو گزشتہ منگل کے روز حکومت کو ایک نہیں 2 بار قومی اسمبلی میں ہوئی ووٹنگ کے دوران شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کا سیاسی مزاج اور تاریخ تقاضا کرتے ہیں کہ وزیر اعظم دیگر ریاستی اداروں کے مقابلے میں کمزور تر ہوتا نظر نہ آئے۔
بنیادی طور پر یہ تقاضا ہی عمران حکومت کو مجبور کیے ہوئے ہے کہ وہ ہر صورت پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلائے، وہاں اجلت میں اس کی پسند کے قوانین منظور ہو جائیں، لوگوں کو اس کی بدولت واضح پیغام ملے کہ عمران حکومت کہیں نہیں جا رہی، سیم پیج اب بھی اپنی جگہ موجود ہے، اپوزیشن جماعتوں کی دال گلنے کی کوئی امید نہیں، اور میڈیا میں موجود ان کے مبینہ سہولت کار بھی سر جھکائے سرکار کی بتائی خبروں اور بیانیے ہی کو فروغ دینے کے لیے دل و جان سے آمادہ ہو جائیں۔ عمران خان صاحب نے اپنی عادت کے برعکس اتحادی جماعتوں اور ناراض اراکین سے طویل ذاتی ملاقاتیں بھی کی ہیں، انہیں باخبر رکھنے کا مؤثر انتظام بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ میری دانست میں بدھ کے روز پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلانے کا اعلان اس امر کو یقینی بنانے کے بعد ہی ہوا ہے کہ وہاں پیش ہوئے قوانین بآسانی منظور ہو جائیں گے، مگر نہ یہ اجلاس ہرگز نہ بلوایا جاتا۔ اندھی نفرت و عقیدت میں بٹے قارئین کے مؤثر حلقے کو میری رائے سے شاید اتفاق نہیں ہوگا، عملی رپورٹر والی مشقت کا میں ان دنوں قابل نہیں رہا، محض سیاسی تقاضوں کی منطق کو ذہن میں رکھتے ہوئے مذکورہ رائے بنائی ہے، یہ بالآخر غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے۔